اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس تاریخ اہل بیت عنوان کے تحت چل رہا ہے، جو آج اپنی چھٹی کڑی میں وارد ہو رہا ہے، اور اس درس میں امام حسن عسکری صلی السلام کی زندگی کے آخری مراحل کو پیش کرنے کا ارادہ ہے، اور بہت جلدی 2-3 طریقے گفتگو سمیٹنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ امام حسن عسکری صلی السلام ایسے دور سے گزر رہے تھے کہ جو تقیہ کا دور تھا، اور اپنے بعد آنے والے امام جو پردہ غیب میں جانے والے تھے، امام زمانہ کے لیے زمینہ بھی فراہم کر رہے تھے، لہٰذا شاگردوں کی تربیت بھی کر رہے تھے، اور ان شاگردوں میں کئی ایک ایسے تھے کہ جو امام کی وکالت کر رہے تھے، مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ امام کے وکیل بن کر کے حاضری دے رہے تھے، اور کچھ اس شہر میں جہاں امام تھے، سرمنرا یا سامرا، وہاں بھی عوام سے یا شیعوں سے ملاقات کر کے ان کے پیغام امام تک پہنچاتے تھے۔ اور یہ شبکہ وکالت جس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اور امام محمد تقی اور امام علی نقی نے اس کو بہت وسعت عطا کی تھی، اسی شبکہ وکالت کو پورے طور سے آمادہ کرتے ہوئے امام زمانہ کے لیے زمینہ ہموار کیا۔ اور کیونکہ اب امام پردہ غیب میں جانے والے تھے، اور نیابت خاصہ کا دور شروع ہو رہا تھا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب غیبت کبریٰ میں گئے تو نیابت عامہ کا دور شروع ہوا۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ تفصیلی گفتگو آئندہ درس میں کروں گا کہ ہمارے مراجع کرام آج بھی وکیل بن کر کے امام کے اور امام کے نائب بن کر کے دنیا اسلام میں، دنیا تشیع میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ مراجع کرام امام، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اماموں کی طرز پر چلتے ہوئے اپنے وکیل دنیا کے گوشے گوشے میں بھیجتے ہیں، معین کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کی طرف سے مسائل بیان کریں اور شرعی رقوم بھی حاصل کریں، اس کو ان مراجع کرام تک پہنچائیں یا ان کی اجازت سے صحیح جگہ پہ صرف کریں۔ نیت اچھی ہے، کام اچھا ہے۔ یہ کام وہ ہے کہ جو امام حسن عسکری، امام علی نقی، امام محمد تقی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وکالت میں کچھ اشتباہ ہو سکتا ہے، مگر 1-2 لوگ اگر غلط کام کریں یا غلط فتویٰ بیان کر دیں اپنی کسی بھی کمی کی وجہ سے، دانستہ یا نادانستہ طور پہ، تو پورے شبکہ وکالت کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی شبکہ وکالت کی بنیاد پر شیعت جو ہے وہ اپنے سینٹر پوائنٹ سے اور مرکزی نقطے سے جڑی ہوئی ہے، جسے آج کے دور میں نیابت امام زمانہ یعنی مرجعیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر یہ سسٹم نہ ہو تو شیعت بکھراؤ کا شکار ہو جائے، اور یہ سسٹم چونکہ اچھا تھا اور لازمی و ضروری تھا، اسی لیے ہمارے اماموں نے اس سسٹم کو آگے بڑھایا، اور شبکہ وکالت کی 11ویں امام نے توسیع کی ہے۔ اس شبکہ وکالت میں یا وکالت نیٹ ورک میں ایک بڑا نام احمد ابن اسحاق کا ہے، کہ جو احمد ابن اسحاق قمی، جو امام کے شاگردوں میں بھی تھے اور امام کے قوم میں وکیل تھے۔ احمد ابن اسحاق قمی اور قوم کا جو مرکز شیعت رہا ہے بہت عرصے سے، اس زمانے میں بھی تھا، وہاں کے مسائل جو ہے وہ امام تک پہنچواتے تھے اور جواب حاصل کرتے تھے، اور ان کی طرف سے، امام کی طرف سے رہنمائی فرماتے تھے قوم کی۔ اسی طریقے سے شبکہ وکالت میں یا وکالت نیٹ ورک میں ایک نام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، عثمان بن سعید عمری کا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے صاحبزادے محمد بن عثمان عمری کا ہے وکالت نیٹ ورک میں۔ اور یہ عثمان بن سعید عمری امام علی نقی علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، اور امام حسن عسکری کے بھی تھے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے غسل و کفن وغیرہ کے جو امور تھے اس کی سرپرستی ان کے ہی ذریعے انجام پائی تھی، اور نائب خاص امام زمانہ کے بھی یہ قرار پائے تھے، بہت محترم شخصیت کے حامل، کہ امام زمانہ نے بھی آپ کو پہلا نائب خاص منتخب کیا تھا۔ یہ وکالت نیٹ ورک اپنے طریقے سے کام کر رہا تھا، اور اب جب امام جانے لگے تو یہی عثمان ابن سعید عمری پہلے نائب قرار پائے، لیکن صرف ایک آدمی کے اوپر شاید بات نہ ٹک پاتی، نہ سنبھل پاتی، لوگ شک کر سکتے تھے، لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کچھ اپنے صحابیوں کو علامتیں بتا کے گئے تھے کہ ان کے بعد امام کون ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت ابو الادیان کی ہے، بہت معتبر امام کے چاہنے والے اور صحابی، بھروسے مند انسان ابو الادیان کہتے ہیں
اس سلسلے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام کو بیان کرتے ہوئے اور یہ فرماتے ہیں، ابو الادیان کہتے ہیں، جس کو ابن بابویہ نے اس روایت کو معتبر سند کے ساتھ اپنی کتاب میں بھی تحریر کیا ہے اور دوسرے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں امام کا خادم ملازم تھا، البتہ میں صحابی اور چاہنے والا اور شاگرد کہہ رہا ہوں، لیکن وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں میں امام کا نوکر ہوں، میں امام کا خادم، اور میں امام کے خطوط کو ادھر سے ادھر منتقل کیا جا کرتا تھا، الگ الگ شہر میں لے جایا کرتا تھا۔ اسی اثنا میں ایک روز اور وہاں کے جوابات لے کر کے امام تک آتا تھا۔ اسی اثنا میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ امام اس دور سے گزر رہے تھے جس دور کو انہوں نے بیماری سے تعبیر کیا ہے کہ بیماری کا اور مرض کا زمانہ تھا، وہی مرض اور بیماری کہ جس کے بعد امام دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ امام نے مجھے طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد اہل مدائن کے نام کچھ خطوط اور لیٹر تحریر کیے اور مجھے دیا اور کہا لے جاؤ اور اس خطوط کو لے کر کے ان کے حوالے کرو صاحبان خطوط کے، اور واپس آنا، اور آنے کے بعد جب تم 15ویں دن یہاں پہنچو گے تو دیکھو گے کہ مجھے غسل اور کفن دیا جا رہا ہے اور میرے غم میں اہل شہر جو ہیں وہ غم زدہ ہیں اور صدائے شیون و نالہ جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے ہمارے گھر سے، تم واپس آؤ گے تو ایسا پاؤ گے۔ انہوں نے کہا، ان کا بیان ہے ابو الادیان کا کہ میں نے پوچھا امام سے، مولا پھر اگر ایسا ہوگا تو آپ کے بعد امامت کس تک منتہی ہوگی، امام کون ہوگا؟ تو امام فرماتے ہیں، امام نے علامت بتائی اور امام کہتے ہیں کہ ہم تمہارے آنے کے بعد جو تم سے ان خطوط کا جواب طلب کرے سمجھ لینا کہ وہی ہمارا نائب ہے۔ امام سے ابو الادیان نے پوچھا مولا کوئی اور علامت بتائیے، تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہماری میت پر نماز پڑھائے، نماز جنازہ میری پڑھائے، سمجھ لینا کہ وہی ہمارا نائب ہے۔ امام سے کہتے ہیں مولا کچھ اور بتائیے علامت، تو امام فرماتے ہیں کہ جو تم سے ہمیان یعنی کیسہ، پیکٹ اور جو ہے تھیلی طلب کرے ہمیان، اس کو سمجھ لینا کہ وہ امام ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ابو الادیان کہ امام کی ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ آگے میں امام سے پوچھ نہ سکا کہ اس ہمیان کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں چلا گیا، جب میں 15 دن کے بعد واپس آیا تو امام کے کہنے کے مطابق میں نے دیکھا کہ امام کے گھر سے جو ہے شیون و نالہ کی آوازیں بلند تھی، اور جعفر کذاب جو امام کا بھائی تھا وہ امام کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، امام کا بھائی تھا، اور لوگ جو ہے اس کو آ کر کے تعزیت پیش کر رہے تھے اور اس کو جو ہے وہ امامت کی مبارکباد بھی پیش کر رہے تھے۔ اور جب میں نے اس منظر کو دیکھا تو میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ اگر امامت اس تک منتہی ہوتی ہے جس کو میں فاسق جانتا ہوں، گنہگار جانتا ہوں، تو پھر جو ہے شیعت کا کیا ہوگا بس خدا ہی جانے، اسلام کا کیا ہوگا بس خدا ہی جانے اگر ایسے افراد تک امامت پہنچ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی گیا اور میں نے بھی امام کی شہادت کی تعزیت پیش کی، اس نے تعزیت قبول کی جعفر کذاب نے، اور اس کے بعد جو ہے مجھ سے البتہ علماء کے کہنے مطابق بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، لہذا جعفر تواب بھی کہا جاتا ہے، جعفر تواب، لیکن روایت میں جعفر کذاب کا لفظ آیا ہے اس روایت میں۔ وہ کہتے ہیں ابو الادیان انہوں نے مجھ سے کچھ مطالبہ نہ کیا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مطلب یہ امام نہیں ہے، ابھی میں امام کا انتظار کر رہا تھا کہ کون مجھ سے جوابوں کا مطالبہ کرے گا، کہ پھر میں نے دیکھا کہ اندر سے بلایا گیا جعفر کذاب کو کہ آپ کے بھائی کے غسل و کفن کے بعد جنازہ آمادہ کر دیا گیا ہے، نماز کے لیے آ جائیے۔ میں ساتھ میں اندر گیا، جنازے پہ کھڑے ہوئے وہ نماز پڑھانے کے لیے، کہ میں نے دیکھا اندر سے ایک شہزادہ نکلتا ہے، شہزادہ نما ایک خوبصورت بچہ نکلتا ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ دو امام جو ہیں اس وقت 5 سال کے صرف تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں سے جو ایک بچہ نکلا، چھوٹا گندمی کلر اور جو ہے وہ کیا نام ہے گھنگریلے بالوں والا، کشادہ دانتوں والا ایک خوبصورت بچہ جب نکلتا ہے تو بچہ اپنے جعفر کذاب کا دامن پکڑ کر کے دور کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے اور کہتا ہے چچا آپ پیچھے کھڑے ہوئیے، اس لیے کہ اپنے بابا پر جنازہ پڑھانے کا، نماز پڑھنے کا حق مجھے زیادہ ہے۔ جعفر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ بچہ نماز پڑھاتا ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد وہ بچہ اپنے دادا کے پہلو میں یعنی امام علی نقی کے پہلو میں دفن کرتا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کو، اور اس کے بعد وہ بچہ میری طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے اے بصری وہ نامے مجھے دے دے، وہ خطوط، وہ جوابات کہ جو تو لے کر کے
کے آیا ہے مدائن سے میرے حوالے کر دے۔ اور اس کے بعد میں نے وہ خطوط ان کے حوالے کیا۔ ابو الادیان کہتے ہیں کہ 2 علامتیں تو ظاہر ہو چکی تھی، تیسری کا میں منتظر تھا کہ میں نے دیکھا تیسری علامت کیا ہے، میں نے دیکھا قوم سے گروہ آیا، ایک جماعت آئی، اور وہ گروہ آتا ہے جب وہ جماعت آتی ہے تو وہ معلوم کرتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسن عسکری شہید ہو گئے۔ وہ جماعت کہتی ہے کہ ان کی بات پھر امام کون ہے، تو وہ اشارہ کیا جاتا ہے جعفر کذاب کی طرف۔ وہ جب آگے بڑھتے ہیں تو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور تعزیت پیش کرنے کے بعد وہ جماعت والے جعفر کذاب سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ خطوط لے کر کے آئے ہیں اور کچھ امانتیں لے کر کے آئے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ خطوط کس کے ہیں اور امانت کیا ہے، تاکہ میں سمجھوں کہ آپ امام ہیں اور یہ امانتیں آپ کے حوالے کر دوں۔ جعفر کذاب غیظ میں آ کر کے کہتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں، مجھ سے علم غیب کا مطالبہ کرتے ہیں، علم غیب کی امید رکھتے ہیں، ان کو کیسے میں غیب کی باتیں بتاؤں۔ اسی اثنا میں ایک خادم ہے جو اندر سے آتا ہے، گھر سے باہر آتا ہے صاحب امر کی طرف سے عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو لیٹر ہے وہ فلاں فلاں کا لیٹر ہے، فلاں فلاں کے خطوط ہیں، اور تم ایک ہمیان لے کر کے آئے ہو، اس ہمیان میں 1000 اشرفیاں ہیں، اور ان 1000 اشرفیوں کے بیچ میں 10 اشرفیاں وہ ہیں کہ جن کے اوپر سونے کی پالش کی گئی ہے، وہ اشرفیاں حوالے کر دو، ہم صاحب امانت کے تک صاحب امانت تک جس تک لے جانا چاہ رہے ہو، امانت پہنچانا چاہتے ہو، اس تک پہنچا دوں میں۔ تو پھر وہ افراد سمجھ جاتے ہیں کہ جس نے اس خادم کو بھیجا ہے وہی امام ہے، وہی صاحب الامر ہے، امانتیں حوالے کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام زمانہ کی امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ تاریخ 8 ربیع الاول کی تھی کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو غسل و کفن دے کر کے دفنایا گیا۔ امام زمانہ ہمارے زمانے کے امام 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ وہ معتمد عباسی جس نے معتز عباسی کے حکم سے آپ کے والد محترم یعنی امام علی نقی کو شہید کیا تھا، اسی معتمد عباسی کے حکم سے ہمارے 11ویں امام زہر کے ذریعے سے شہید کر دیے گئے، اور آپ کو آپ کے باپ کے پہلو میں امام مہدی آخر الزمان دفن کر دیا۔ میں عرض کروں گا مولا یقیناً آپ کے لیے ایک جملہ صرف مجھے کہنے کا دل چاہ رہا ہے، اس موقع پہ آ گیا تو مولا یقیناً آپ کے لیے صبر عازمہ منزل تھی کہ کم سنی میں آپ کو یتیم کر دیا گیا، داغ مفارقت آپ نے اٹھایا، باپ کی جدائی کا غم اٹھایا، لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دے کر کے امام کو دفن کر دیا۔ لیکن ہائے سید سجاد، اپنے بابا کے جنازے کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، اور آواز دی، پھوپھی اماں ظالموں نے اپنے کشتہ نجس تو دفنا دیے، مگر میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ کو بہت جلدی سمیٹ کر کے بہت خلاصے کے طور پہ آپ کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ اب مجھے امام آخر کی ایک تاریخ آپ کے حوالے کرنی ہے، مگر اگلے درس میں جو اس سلسلے کا آخری درس ہوگا اس میں امام عسکری کے کچھ اقوال ذرّی پیش کروں گا، اس کی مختصر وضاحت پیش کروں گا۔ جو ہمارے درس کا سلسلہ ہے اس دستور کو باقی رکھتے ہوئے آخری درس میں انشاءاللہ امام کے اقوال پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس درس کا امام حسن عسکری کے سلسلے سے خاتمہ ہوگا اور امام آخر کا درس شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔